السلام علیکم، چینل پہ خوش آمدید۔ نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ناظرین، آج کی کہانی علی خواجہ اور ایک تاجر کے بارے میں ہے۔ خلفائے عباسیہ کے عہد حکومت میں ایک مشہور و معروف بادشاہ ہارون الرشید گزرا ہے، جس کی شوکت اور رعب سے دنیا کانپتی تھی۔ اس کا انصاف اور عدل دور دور تک مشہور تھا۔ غریب اور زمانے کے ستائے ہوئے بے کس انسان اس کے ظل رحمت میں پناہ حاصل کرتے تھے۔ اسی خلیفہ کے دور حکومت میں ایک متوسط حال تاجر خواجہ بغداد میں رہا کرتا تھا، اور وہ امراء بغداد میں شمار ہوتا تھا، اور نہ ایسا مفلس تھا کہ ہر وقت پریشان رہتا، نہ وہ کسی کا مقروض تھا اور نہ اس کا کوئی مقروض تھا۔ وہ ایک دیانتدار چھوٹا سا سوداگر تھا۔ وہ اپنے گھر میں تنہا رہتا تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے، بھائی بہن کوئی نہ تھا، شادی نہ کی تھی۔ کیونکہ وہ زندگی کے جھمیلے اور پریشانیوں سے گھبراتا تھا، کفایت شعاری اور تنہا ہونے کی وجہ سے اس کے پاس 1,500 اشرفیاں پس انداز موجود تھیں۔ بس اس کا کل اثاثہ یہی تھا۔ ایک روز خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ علی خواجہ، تمہیں حج کرنا چاہیے، تمہارے پاس کافی سرمایہ ہے۔ صبح کو اٹھا تو اس نے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ دوسری اور تیسری شب بھی اس نے یہی خواب دیکھا تو طے کر لیا کہ حج کو ضرور جائے گا۔ چنانچہ تیاری سفر کر کے اس نے 500 اشرفیاں تو اپنے ساتھ لے لیں، باقی 1,000 اشرفیاں کے لیے پریشان تھا کہ کہاں رکھوں۔ سفر میں اتنی بڑی رقم لے کے پھرنا کسی طرح موزوں نہ تھا۔ سوچتے سوچتے اسے ایک دوست تاجر کا خیال آیا، جو بہت نیک اور دیانتدار مشہور تھا۔ اس نے فوراً ایک گھڑے میں 1000 اشرفیاں گن کر رکھیں اور اوپر سے روغن زیتون ڈال کر پھر گھڑے کا منہ بند کر کے اپنے دوست کے یہاں سلام دعا کے بعد علی خواجہ نے اپنے سفر حج کا ذکر کر کے گھڑا امانت رکھنے کی درخواست کی۔ تاجر نے مبارکباد دیتے ہوئے گودام کی کنجیاں علی خواجہ کو دے دیں اور کہا کہ حسب منشا جہاں مناسب سمجھو وہاں رکھ دو، انشاءاللہ اسی طرح واپس مل جائے گا۔ علی خواجہ نے گودام کھول کر اپنا گھڑا واپس رکھ دیا اور خود سفر حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ فریضہ حج سے فراغت کے بعد چونکہ کافی سرمایہ بچ گیا تھا، اس لیے علی خواجہ نے مختلف مال خرید لیا اور جدہ وغیرہ سے ہوتا ہوا مصر جا پہنچا، جہاں کاروبار میں اس کو کافی منافع ہوا۔ پھر وہاں سے مال خرید کر یروشلم پہنچا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے مصلوب کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنے کے لیے بیت المقدس گیا اور وہاں سے مال بدل کر دمشق آیا۔ کچھ دن یہاں ٹھہرا اور پورے 7 سال کے سفر کاروبار کے بعد بغداد میں داخل ہوا۔ علی خواجہ کے حج پر جانے کے بعد اس کا دوست تاجر بھول گیا کہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی ہے یا نہیں، یہاں تک کہ حجاج واپس آئے اور علی خواجہ کا ذکر چھڑا تو اسے یاد آیا کہ اس کا روغن زیتون کا ایک گھڑا میرے گودام میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے دوست کی واپسی کا منتظر ہے، لیکن 6.5 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس کا دوست علی خواجہ واپس نہ آیا۔ ایک روز رات کو انہی روغن کی ضرورت پیش آئی، بازار بند تھا۔ سوداگر نے اپنی بیوی سے کہا کہ علی خواجہ حج کو جاتے اپنا روغن زیتون میرے پاس رکھوا کر گیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا نکال لو۔ اس کی بیوی نے منع کیا کہ امانت میں خیانت ناجائز ہے، اس کو نہ چھیڑو، لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا کہ اتنی مدت گزر گئی ہے، اس کا آج تک کچھ نشان نہ ملا۔ کیا تعجب ہے، مر گیا ہوگا۔ اگر آ بھی گیا تو اس کو بتا دوں گا کہ جتنا تیل ہے واپس کر دوں گا۔ بیوی پھر بھی منع کرتی رہی، لیکن سوداگر کنجی لے کر گودام میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے گھڑا کھولا تو تیل نکال کر گھر آنے لگا۔ تیل میں اس کو ایک اشرفی نظر آئی، جو غالباً تیل لیتے وقت اچھل کر باہر آ گئی تھی۔ سوداگر کو بہت تعجب ہوا اور دوبارہ گودام میں آیا۔ گھڑا کھول کر اچھی طرح دیکھا تو اس میں اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس نے ہنس کر دل میں کہا کہ علی خواجہ بہت چالاک آدمی ہے، خوب حفاظت کا انتظام سوچا۔ اس کے بعد تاجر نے سب اشرفیاں نکال لیں۔ کچھ تو اشرفیاں نکلنے سے، کچھ تیل نکال لینے سے گھڑا خالی ہو گیا۔ دوسرے دن اس نے تازہ روغن زیتون لے کر گھڑے میں کر دیا اور منہ بند کر کے وہیں رکھ دیا جہاں خواجہ چھوڑ گیا تھا۔ اس واقعے کو 2-3 ماہ گزر گئے۔ اتفاقاً اس وقت گھومتا پھرتا علی خواجہ بغداد آ گیا اور ایک روز اپنے دوست سے ملنے گیا۔ اس نے بڑی آؤ بھگت کی اور حج سے فارغ ہونے پر مبارکباد دی۔ پھر کچھ دیر علی خواجہ اپنی سفر کا حال سناتا رہا۔ جب چلنے لگا تو اس نے اپنی امانت کا سوال کرنے لگا۔ تاجر نے نہایت لاپرواہی سے کنجیاں اس کے آگے ڈال دیں اور کہا، جہاں تم نے وہ گھڑا رکھا ہوگا وہیں سے دیکھ کر اٹھا لیجیے، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کی امانت کون سی ہے۔ علی خواجہ گودام میں گیا اور اپنا گھڑا پہچان کر اٹھا لیا۔ باہر آ کر دوست کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنا گھر پہنچا۔ گھڑا کھول کر جب اشرفیاں نکالنے کا ارادہ کیا، دیکھا گھڑا خالی ہے، صرف روغن زیتون بھرا ہوا ہے۔
علی خواجہ گھبرا گیا اور الٹے پیروں دوست کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے جو گھڑا آپ کے پاس رکھوایا تھا اس میں 1000 اشرفیاں تھیں. اگر آپ نے ضرورت سے استعمال کرنی ہے تو مجھے واپس کر دیجیے. جب گنجائش ہوگی دے دیجیے گا. تاجر نے بڑی کڑی نظروں سے دیکھ کر اشرفیوں کے متعلق صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا تم نے مجھ سے صرف تیل کا ذکر کیا تھا. اس وقت اشرفیوں کا ذکر تک نہ آیا. لیکن اب تم اشرفیاں بتانے لگے ہو. مجھے کچھ نہیں معلوم. خواجہ نے منت سماجت کی اور دھمکیاں دی لیکن بے سود رہا. آخر روتا پیٹتا گھر آیا. وہ دن اور تمام رات رنج و غم میں گزاری. صبح چند دوستوں سے ذکر کیا. وہ بھی افسوس کرنے لگے. آخر تجویز ہوئی کہ قاضی کے یہاں معاملہ پیش کیا جائے. علی خواجہ نے قاضی کے سامنے اپنا معاملہ رکھا. تاجر نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا بلکہ ایک شخص کو شہادت کے لیے بھی پیش کر دیا کہ علی خواجہ نے امانت رکھتے ہوئے صرف یہی کہا تھا کہ اپنا روغن زیتون کا گھڑا رکھ کر جا رہا ہوں. اشرفیوں کا ذکر نہیں آیا. قاضی نے عدم ثبوت میں دعویٰ خارج کر دیا. مقدمے کی کافی شہرت ہو گئی. بغداد میں ہر جگہ اس واقعے کا ذکر تھا. بعض لوگ علی خواجہ کو مظلوم سمجھتے تھے اور بعض کا خیال تھا کہ بددیانتی کر رہا ہے. غرض جتنے منہ اتنی باتیں. علی خواجہ نے اپنا معاملہ بالآخر خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں پیش کیا. خلیفہ نے دوسرے روز دونوں فریقین کو حاضر ہونے کا حکم دیا. رات کو حسب معمول لباس تبدیل کر کے خلیفہ جعفر و مسرور گشت کے لیے نکلے. لوگوں کے حالات دیکھے اور اعمال کے متعلق لوگوں کی رائے زنی سنتے ایک محلے میں جا نکلے جہاں کچھ لڑکے اکٹھے کھیل رہے تھے. اتفاقاً جس وقت یہ لوگ پہنچے اس وقت ایک بڑے لڑکے نے تجویز پیش کی. اب قاضی کا کھیل کھیلے. میں قاضی بنتا ہوں اور تم علی خواجہ اور تاجر کا مقدمہ پیش کرو. قاضی صاحب کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. میں انصاف کروں گا. خلیفہ نے جعفر سے متوجہ ہو کر کہا بچوں کا تماشا دیکھ کر چلتے ہیں. ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے. دیکھیں گے اس معاملے میں لوگوں کی ذہانت کیا کہتی ہے کیونکہ یہ بچے وہی کریں گے اور کہیں گے جو دوسروں سے سنتے ہیں. ان لڑکوں میں سے ایک بڑا لڑکا تو قاضی بن کر بیٹھ گیا اور ایک لڑکا علی خواجہ مدعی بنا اور دوسرے کو تاجر بنا دیا اور چند بچے سپاہی تجویز ہو گئے. علی خواجہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے میں نے ایک گھڑے میں اشرفیاں 1000 رکھ کر اوپر روغن زیتون بھر دیا اور وہ گھڑا حج کو جاتے ہوئے اس تاجر کے پاس بطور امانت چھوڑ گیا. بعض حالات کی وجہ سے میرے آنے میں دیر ہو گئی. جب واپس آ کر میں نے اپنا گھڑا مانگا تو اس نے مجھے اپنے گودام سے گھڑا اٹھوا دیا اور میں اس کو لے کر گھر آیا. جب کھول کر دیکھا تو اس میں صرف تیل تھا. اشرفیاں ایک بھی نہ تھیں. قاضی نے علی خواجہ سے سوال کیا کہ گھڑا رکھتے وقت تم نے اس کو بتایا کہ اس گھڑے میں اشرفیاں بھی ہیں؟ علی خواجہ نے جواب دیا نہیں. پھر اس لڑکے نے جو قاضی بنا ہوا تھا تاجر سے سوال کیا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تاجر نے جواب دیا کہ مجھے اس کی اشرفیوں کا کوئی علم نہیں. عام حالات میں اس کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ گھڑے میں مال ہوگا تاکہ میں اس کے لیے گھڑا کھول کر دیکھتا کہ یہ قسم کھانے کو بھی تیار ہوں. قاضی نے کہا ٹھیک ہے. پھر علی خواجہ سے متوجہ ہو کر کہا کہ وہ گھڑا لاؤ جس میں اشرفیاں تھیں. لڑکے نے ایک گھڑا لا کر رکھ دیا. قاضی لڑکے نے اس کو دیکھا اور پھر سپاہیوں سے کہا چند 2 افروشوں کو بلاؤ. میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو تیل گھڑے میں بھرا ہوا تھا وہ 7 سال پرانا ہے یا تازہ. سپاہی لڑکے 3-4 لڑکوں کو لائے اور قاضی کے سامنے پیش کیا. قاضی نے ان سے کہا کہ تم اس گھڑے کا تیل دیکھ کر ٹھیک ٹھیک بتاؤ یہ کتنی مدت کا ہے. لڑکوں نے جھوٹ موٹ تیل دیکھا اور پھر چکھا. آپس میں مشورہ کر کے حضور یہ تیل زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا ہوگا. قاضی نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تیل اتنی مدت کا ہے؟ مدعی و مدعا علیہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیل کم از کم 7 سال پرانا ہے. ہماری عمر اسی کام میں گزری ہے. کیا ہم نئے اور پرانے تیل کی شناخت نہیں کر سکتے؟ یہ تیل ہرگز زیادہ دنوں کا نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرانے تیل میں چکٹ پیدا ہو جاتی ہے جو اس میں بالکل بھی نہیں ہے. آپ سب حاضرین اس کو چکھ کر دیکھیں. بالکل تازہ زیتون کی خوشبو آ رہی ہے. قاضی نے تاجر کو مخاطب کر کے کہا کہ اچھا ان سب کو جانے دو. تم خود چکھ کر بتاؤ کہ تیل نیا ہے یا پرانا. تاجر ڈر گیا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا حضور مجھے معاف فرمائیں. بے شک مجھ سے غلطی ہوئی. میں نے ہی اشرفیاں نکالی ہیں. میں اس کا زر نقد ادا کرنے کو تیار ہوں. جو آپ جرمانہ فرمائیں وہ بھی ادا کروں گا. نقلی قاضی نے کہا ہرگز نہیں. تم بددیانت ہو. تم نے خیانت کا اتنا بڑا جرم کیا ہے. اس کی سزا معمولی نہیں ہو سکتی. میں تمہیں پھانسی کی سزا دیتا ہوں. قاضی کا فیصلہ سن کر لڑکے تالیاں پیٹنے لگے اور کھیل ختم ہو کر اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. خلیفہ اور جعفر لڑکوں کی ذہانت اور کارروائی دیکھ کر انگشتے بدندہ رہ گیا. خلیفہ نے جعفر کو مخاطب کر کے کہا کہ کل ان بچوں کو دربار میں طلب کرو. میں علی خواجہ کے مقدمے کا فیصلہ انہی سے کرواؤں گا.
اس لڑکے کی ہوشیاری دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ہوں۔ جعفر بھی دیر تک تعریف کرتا رہا اور کہنے لگا، ایسا شاندار فیصلہ تو ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ خلیفہ نے کہا، ہاں بہت عجیب اتفاق ہے۔ اس کے بعد سب واپس چلے گئے۔ دوسرے روز جعفر نے علی خواجہ کو اطلاع بھیجی کہ اپنے ساتھ وہ متنازع گھڑا بھی لیتے آئی۔ سب بچوں کو بلا کر اس نے خوب شاباش دی اور ہمت دلائی کہ جس طرح رات کو تم نے فیصلہ کیا تھا اسی طرح خلیفہ کے سامنے کرنا، تمہیں بہت انعام ملے گا۔ پھر سب کو خلیفہ کے حضور پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے بڑی محبت سے لڑکے کو پاس بٹھا کر کہا، اب اس مقدمے کا فیصلہ تم ہی کرو۔ لڑکے نے علی خواجہ سے کہا کہ آپ اپنا دعویٰ پیش کیجیے۔ علی خواجہ نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ پھر لڑکے نے تاجر سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے انکار کیا۔ لڑکے نے خود تیل کو چکھ کر کہا کہ حضور تیل فروش بلائے جائیں۔ چنانچہ اسی وقت تیل فروش آ گئے۔ انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ تیل بالکل نیا اور تازہ ہے۔ پھر لڑکے نے اہل دربار سے کہا، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد وہ تاجر سے مخاطب ہو کر بولا کہ تم نے سن لیا، حاضرین اس تیل کو نیا بتاتے ہیں، حالانکہ تم اور خواجہ دونوں تسلیم کرتے ہو کہ یہ گھڑا 7 سال پہلے رکھا گیا تھا۔ اب اگر تم نے اس کا منہ نہیں کھولا اور اشرفیہ نکال کر اس میں دوسرا تیل نہیں ڈالا تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ خلیفہ نے بنگاہ قہر تاجر کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ جواب دو۔ تاجر خوف سے کانپ گیا اور ہاتھ جوڑ کر اقرار جرم کر لیا، معافی مانگنے لگا۔ لڑکے نے خلیفہ کی طرف دیکھ کر کہا، دست بستہ عرض کیا، حضور فیصلہ تو ہو گیا، اب معاف کرنا، یہ سزا دینا آپ کا کام ہے۔ خلیفہ نے یہ سن کر لڑکے کو بہت پیار کیا۔ تمام درباری اس کی ذہانت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ خلیفہ نے قاضی شہر کو تنبیہ کی کہ آئندہ غور سے مقدمے کو سنا کرو۔ سوداگر کو حکم دیا کہ علی خواجہ کو اشرفیاں واپس کر دے اور 6 ماہ جیل خانے میں رہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے لڑکے کو 1000 اشرفیاں انعام دی۔